بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے 4 پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹ پڑھے تھے، یعنی ایک صرف کبیر کے 18 سیغے کیوں نہیں ہوتے، 14 کیوں ہوتے ہیں، پھر اسی طرح صرف کبیر کی بعض گردانوں کے سیغے کم کیوں ہو جاتے ہیں، جیسے ظرف کے سیغے وہ کم ہو جاتے ہیں، اسی طرح اعلیٰ کے سیغے کم ہو جاتے ہیں، جس میں فاعل اسم مفعول اور اس میں تفضیل وغیرہ کے سیغے کم ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کریں گے کہ صرف صغیر کیوں بنائی گئی، نمبر 2 صرف صغیر کن علماء نے ترتیب دی ہے، بڑی دلچسپ چیز ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ بغیر کتاب کی مدد کے گردانیں یاد کرنے کا دلچسپ طریقہ، یعنی وہ کون سا طریقہ ہے کہ جناب کتاب سائیڈ پہ ہو اور بندہ گردانیں جناب دہرا رہا ہو، گردانیں دہرا رہا ہو، وہ کون سا طریقہ ہے، بڑا دلچسپ طریقہ ہے۔ چلو آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صرف صغیر کیوں بنائی گئی اور کیسے بنائی گئی۔ چلو یوں بھی کرتے ہیں نا، کیوں بنائی گئی اور کیسے بنائی گئی، وہ اسی کے اندر ہی آ جائے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، کتنی چیزیں؟ 12۔ اچھا، جب مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں تو ہم نے کہا جی وہ 6 اسماء اور 6 افعال ہیں۔ ہمارے علماء نے کیا کیا، انہی چیزوں کو انہوں نے ان کے بڑی جو گردانیں تھیں انہوں نے ان کے معروف اور مجہول کے سیغے لے لیے، اور جو چھوٹی گردانیں تھیں ان میں سے وہ تقریباً ساری کی ساری بیان کر دیں بیچ میں۔ تو اس ساری کو جو انہوں نے اکٹھا کیا نا، تو اس اکٹھا کرنے کا نام وہ کیا ہے، وہ صرف صغیر ہوئی۔ جیسے ابھی آپ دیکھیے گا، جیسے ہم پڑھتے ہیں جی داربا یدربو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے ضرب المصدر سے ہم داربا یدربو پڑھتے ہیں۔ اب داربا یہ کیا ہوا، فعل ماضی۔ اچھا اسی طرح آگے آپ بڑھو، یدربو کیا ہے، فعل مضارع۔ اچھا پھر داربا یدربو دربن، فہو دربن مصدر ہو گیا، فہو دارب یہ اسم فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، فہو دارب۔ اور پھر اس کے بعد دوریبا یدربو، اب دوریبا یدربو یہ دونوں کے دونوں فعل ماضی اور فعل مضارع کے مجہول سیغے ہیں۔ فضا کا مضروب یہ اسم مفعول ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لم یدرب لم یدرب یہ ہو گیا جناب فعل جہد کے معروف مجہول سیغے۔ پھر اسی طرح لا یدرب لا یدرب یہ کیا ہو گیا، فعل نفی۔ پھر اسی کے ساتھ چونکہ ایک اور بحث ہے وہ نون ثقیلہ نون خفیفہ کی، ان سیغوں کو بھی بیچ میں داخل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ادرب لی تدرب، اب یہ معروف کے سیغے اور مجہول کے سیغے، ٹھیک ہے، ادرب معذرت یہ حاضر کا سیغہ ہو گیا اور حاضر کا معروف اور پھر آگے مجہول ہو گیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی ادرب لی تدرب لی یدرب لی یدرب یہ جو معذرت یہ غائب کے سیغے ہیں ان کو بھی یہاں پر معروف اور مجہول کو یہاں پر لے لیا گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد نہج لا تدرب لا تدرب یہ بھی معروف و مجہول، اور لا یدرب لا یدرب یہ پہلے والے حاضر کے سیغے اور یہ غائب کے سیغے۔ پھر اس کے بعد مدربن، اب مدربن آپ دیکھیے یہ ظرف ہو گیا، اب چونکہ ظرف کے سیغے مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اس وجہ سے پوری کی پوری گردان ہی کو انہوں نے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جناب مدربن مدربان، یعنی مدربن کیا ہو گیا، اس میں اعلیٰ۔ اچھا پھر یہاں پر جناب اس میں تفضیل کو رکھ دیا، ادرب و ادربان، اور پھر اس کے یعنی مذکر کے سیغے بھی رکھ دیے اور مؤنث کے سیغے بھی رکھ دیے۔ اچھا پھر یہاں پر ایک اور چیز ہے فعل تعجب، اس کو بھی ڈال دیا گیا جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح اس کو بھی یاد کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں یہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں، یہ ان چیزوں کو یاد کروانے کے لیے یہ صرف صغیر بنائی گئی ہے۔ اگلا ٹاپک، یعنی یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی کہ جو صرف صغیر ہے اس کو کیوں بنایا گیا اور کیسے بنایا گیا، یہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی اس طرح بنایا گیا، چونکہ یہ بہت ضروری چیزیں تھیں کہ بھئی مصدر سے یہ 12 چیزیں نکلتی ہیں اور وہ 12 چیزوں کو یاد کیا جائے، لہٰذا ان کو یہاں پر رکھ دیا گیا۔ اچھا آگے دیکھو، وہ یہ ہے کہ صرف صغیر کن علماء نے ترتیب دی۔ اگر آپ عربی کتابیں پڑھیں اور قدیم کتابیں پڑھیں تو ان میں اس چیز کا تذکر آپ کو نہیں ملے گا، یعنی اس طرح جس طرح ہمارے ہاں کتابوں کے اندر صرف کی کتابوں میں صرف صغیر موجود ہوتی ہے، اس طرح آپ کو عربی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ آپ شافیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، مراء الروا کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس انداز کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ہمارے علماء پاک و ہند یہ ان کی کاوش ہے، انہوں نے ان کو ترتیب دیا ہے صرف کو آسان کرنے کے لیے، طلبہ کے لیے آسانی کرنے کے لیے، کہ وہ جو 12 چیزیں وہ یاد کریں گے تو ان کو ایک ہی اس طرح ان کو یاد کروا دی جائے کہ یہ 12 کی 12 چیزیں ان کو یاد ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ، بغیر کتاب کی مدد کے گردانیں یاد کرنے کا طریقہ۔ اب آپ کہیں گے یار وہ کون سا طریقہ ہے؟ دیکھو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو گردان یاد کرنے کے لیے تو کتاب اٹھانی ہے، وہ آپ نے یاد کر لی، اب آپ نے دہرانی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، دہرانی ہے۔ اب وہ جو دہرائی کرنے کے لیے آپ نے اب کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ باہر کہیں کام جا رہے ہیں تو آپ جناب کتاب ساتھ نہیں لے سکتے، کوئی بات نہیں، اب آپ اس طریقے سے جناب گردانیں دہرائیں۔ اچھا اب آپ اگر کہیں کسی کام جا رہے ہیں، کہیں سفر کے اندر ہیں، وہاں کتاب نہیں اٹھا سکتے آپ ویسے، تو وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ بہت آسان اور دلچسپ طریقہ ہے۔ دیکھو سب سے پہلے آپ صرف صغیر یاد کریں، پھر صرف کبیر یاد کرواتے تھے،
تو بہرحال جیسا بھی ہے آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں، پہلے صرف کبیر یاد کر لیں، پھر اس کے بعد صرف صغیر یاد کر لیں، جیسا بھی آپ کو آسانی ہو اس طرح کر لیں۔ تو بہرحال اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگلا کام وہ یہ کہ صرف صغیر بھی آپ کو یاد اور صرف کبیر، اب آپ نے دہرائی کرنی ہے، آپ نے دہرانا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے تو آپ طالب علم کو، یا طالب علم خود ہے تو وہ یوں کرے کہ صرف صغیر یاد کرے اور پھر کبیریں ان کی یاد کرے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف صغیر لینی ہے، اب کتاب سائڈ پہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، داربا، ایک مثلا آپ نے کوئی ایک گردان آپ نے پکڑی ہے، داربا، اچھا ٹھیک ہے جو، اب آپ نے اس کی صرف کبیر کرنی شروع کر دی، دربا دربا دربو دربا دربتا دربنا دربتا، یوں کر کے ساری گردان پڑھ دینی۔ اچھا اس کے بعد اوپر کیا آگے، یدربو یدربان یدربون تدربو تدربان یدربنا، پوری گردان پڑھ دیں۔ اس کے بعد فہو دارب ہے تو اس میں فاعل پڑھ دیں۔ اس کے بعد پھر جناب فعل ماضی مجہول ہے وہ پڑھیں، درب دربا دربو دربت، یوں کر کے یدربو یدربان یدربون تدربو تدربان یدربنا۔ اب اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی جو جس انداز کے ساتھ صرف صغیر چل رہی ہے وہ والا سیکھے کہ آپ گردان پڑھتے ہیں، گردان پڑھتے جائیں۔ تو چونکہ صرف صغیر آپ کو یاد ہے، صرف کبیریں بھی آپ کو یاد ہیں، تو اب آپ کے لیے کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں نے ایک استاد صاحب کو یوں بتایا کہ آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ طلباء کو کہ بھئی آپ نے 10 صفحات یاد کرنے ہیں، ان کو یہ کہنا ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کی صرف صغیریں مع کبیریں یاد کر کے آنی، بس۔ اب یہ 40 صفحات بنتے تھے، تو وہ حیران ہو گئے، وہ کہتے ہیں طالب علموں نے بعد کے اندر، میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا کہ جناب طالب علم جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جناب اتنی مشکل اور اتنے صفحات آپ نے دے دیے، وہی والے طالب علم 40 صفحات مکمل کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں استاد جی مسئلہ ہی کوئی نہیں اور ہمیں دے دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں ایک طریقہ مل گیا، اس طریقے کے مطابق جب ہم کسی چیز کو یاد کریں گے تو پھر ہمیں سر پہ ٹینشن نہیں رہے گی۔